مریم نواز کی جانب سے مقدمہ چل رہا تھا، اس کے بعد چینل 92 نیوز اپنا آپریشنز اور ٹرانسمیشن جو ہے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ ایک اور نئی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ میرے پاس چیمبر میں آنا، میں اپنی ڈگری آپ کو دکھا دوں گا، اصل ہے جج ہم سے معاملہ طے کر لے، سب ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو حکومت کے ساتھ مل کر عدلیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت دو حکومتیں چل رہی ہیں، ایک الیکٹڈ حکومت ہے، ایک نان الیکٹڈ حکومت، جسے نان الیکٹڈ اور غیر سیاسی لوگ چلا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک افسوسناک خبر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ آج قانونی معاملات کے حوالے سے بڑا ایک اہم دن تھا۔ شہباز گل کے بھائیوں کے حوالے سے کیس تھا، اس کے ساتھ ساتھ رؤوف حسن صاحب ان کا بھی معاملہ تھا، احمد جنجوعہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کا کیس بھی جو ہے وہ آج عدالت میں لگا ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ کچھ اور بھی بڑی امپورٹنٹ خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، سب کو کور کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیں کچھ صارفین کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ پاکستان میں چند جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ایکسس نہیں ہو پاتا اور اس کے لیے وی پی این آن کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ ابھی سے اگر آپ کو یہ فیل ہو، یہ پرابلم آئے تو وی پی این کا استعمال جو ہے وہ کر لیجئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ جو ایک مبینہ فائر وال آ رہی ہے یہ اس کی وجہ سے ہے یا کوئی اور ٹیکنیکل گلیچ ہے، وی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکیوز اینی ون، لیکن آپ اس کو پلیز چیک کر لیجئے گا کہ کہیں اس کی وجہ سے ایشوز تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو پلیز وی پی این کے ذریعے پھر ایکسیس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیجیے گا۔ اینی ویز، خبروں کی طرف آگے چلتے ہیں جناب۔ دا کرنٹ نے بیسکلی ایک خبر رپورٹ کی ہے اور یہ ہے چینل 92 کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں پاکستانی چینل ہے چینل 92، اس کے حوالے سے اس نے رپورٹ کیا ہے کہ جی مریم نواز کی جانب سے برطانیہ میں نشر ہونے والے ایک پروگرام کی وجہ سے برطانیہ کی ہائی کورٹ میں ہتک عزت کا جو مقدمہ چل رہا تھا، اس کے بعد چینل 92 نیوز کی جو بیم انٹرنیشنل بیم تھی اسے یو کے میں جو ہے اپنا آپریشنز اور ٹرانسمیشن جو ہے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اب اس میں وجہ یہ بتائی جاتی ہے، یہ جو پروگرام تھا یہ 17 نومبر 2022 کو نشر ہوا تھا۔ عامر متین صاحب جو اینکر پرسن ہے اور ان کے ساتھ سروت ولیم ان کا جو ہے وہ بیسکلی یہ پروگرام تھا، اور اس کے اندر مریم نواز کے اوپر ایک الزام لگایا گیا تھا کہ جی انہوں نے توشہ خانہ سے جو ہے چند تحائف وصول کیے ہیں اور ان کی مالیت جو ہے وہ 10 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، اور ایک گھڑی صرف 45,000 میں جو ہے وہ 10 لاکھ کی مالیت کی گھڑی تھی، اور 45,000 روپے کے اندر جو ہے وہ بیوروکریٹس کے ساتھ مل کے یہ گھڑی جو ہے وہ مریم نواز نے حاصل کی۔ یہ الزام ان کے اوپر لگایا گیا تھا۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور وہ ابھی کیس جو ہے وہ چل رہا تھا۔ تو اس دوران ہی جو ہے وہ چینل 92 نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بیم جو ہے یہاں پہ جو آ رہی ہے یو کے اندر اسے بند کر دیا جائے گا۔ تو اب اپیرنٹلی یہ سٹوری یہ کہہ رہی ہے دا کرنٹ کی کہ جناب وکلا نے بھی یہ ایڈوائز کیا ہوگا انہیں کہ وہ سال کے آخر میں برطانیہ کے ہائی کورٹ میں ٹرائل کی سطح پر یہ ہتک عزت کا مقدمہ شاید ہار جائیں گے، اور اس میں ممکنہ طور پہ تقریباً 2.5 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ اس سے زیادہ کی قانونی فیس اور ہرجانے کی لاگت آتی ہے، تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ کو مریم نواز کو دینا پڑ جائے گا، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اب ہم چاہیں گے اگر چینل 92 اپنا پوائنٹ آف ویو اس معاملے پہ دینا چاہے تو وہ بھی ہمیں دے سکتا ہے۔ بائی دا وے وہاں پہ جو ہے اسے 92 نیوز HD+ کے طور پہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے، یو کے اندر جو اس کی بیم وہاں پہ آتی تھی۔ تو ایک ڈیولپمنٹ بائی دا وے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سینیٹر اسحاق ڈار بھی جو ہے وہ اپنا مقدمہ اس چینل کے حوالے سے جو ہے وہ جیت چکے ہیں، اور چینل 92 نے اس وقت ان سے بھی جو ہے وہ معافی مانگی تھی۔ کچھ دیگر خبروں کی طرف آتے ہیں جناب۔ عظمہ بخاری صاحبہ آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں۔ ان کی وہ جو ایک ڈیپ فیک ویڈیو تھی جو ان کے خلاف بنائی گئی تھی، سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے قانونی چارہ جوئی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں وہ عدالت میں آج خود بھی پیش ہوئیں، اور وہاں پہ ان کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ کل ایک اور نئی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ جو ایک نئی ویڈیو جو سامنے آ رہی ہے وہ ایک صحافی کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ وہ اب ڈیپ فیک ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ تو یہ نیا کام جو ہے وہ پاکستان کے اندر شروع ہو گیا کہ اس طرح خواتین جو سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے یہ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہے وہ بن رہی ہیں۔ خیر، تو اس میں عدالت نے FIA سے پوچھا وہاں پہ کہ کل جو حکم دیا تھا اس پر آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا ایکس سے یعنی کہ ٹویٹر سے آپ نے رابطہ کیا ہے، کس قانون کے تحت ایکس کو کام کرنے کی اجازت آپ دیتے ہیں؟ تو FIA کے افسر نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اس پہ عدالت نے کہا کہ حیرت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا بھر میں سروس فراہم کرنے والوں کے لیے کوئی ضوابط ہیں، کیا یہاں نہیں ہے؟ FIA کے افسر نے کہا جی PTI اس قسم کے معاملات کو دیکھتا ہے،
عدالت نے پوچھا کہ جی ایکس پوری دنیا کے ممالک میں شکایت پر جواب دہ ہے، کیا پاکستان میں نہیں ہے؟ ایف آئی اے کے افسر نے جواب دیا کہ ڈاکیومنٹ تو ہے لیکن سائن نہیں ہوا ہے۔ بعد میں عدالت نے عظمہ بخاری صاحبہ کی مبینہ ویڈیو کے خلاف دائر درخواست پر سوشل میڈیا کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز اور پی ٹی او کام کو آئندہ سماعت پر طلب کرتے ہوئے 5 اگست تک کے لیے جو ہے وہ اس کیس کو ملتوی کر دیا۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے بعد میں جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہیں لیکن قواعد و ضوابط کی بات کر رہے ہیں۔ متعدد ملکوں میں سوشل میڈیا کے لیے قوانین موجود ہیں، ہر ملک میں مسائل کے حل کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، آزادی اظہار رائے کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں بگڑی ہوئی روایات ہیں، پوری دنیا میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریگولیٹ ہوتے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے کی جاتی ہے، رولز ریگولیشنز بن جائیں تو ایکس پر پابندی ختم ہو جائے گی، رولز ریگولیشنز کے ذریعے تمام اکاؤنٹس چلنے چاہیے۔ عمران خان جیل میں رہ کر دماغی طور پر پریشان ہو گئے ہیں، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی فوج کا نمائندہ ہے۔ عمران خان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہونی ہے اور نہ کوئی خواہش پوری کرنے کو تیار ہے، البتہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ان کو خواب دیکھنے دیں۔ عمران خان پہلے معافی تو مانگے، وہ پہلے یہ مانیں انہوں نے یہ سب کرایا ہے، ان سے غلطی ہو گئی، پہلے آگ لگا دیں پھر معافی مانگ لیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے، میں نے آپ کو پہلے ہی یہ خبر آپ کو بتا دی تھی اپنے پچھلے ویلاگ میں کہ وفاقی کابینہ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ایجنڈا جزوی طور پر جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے، اور 3 دن پہلے بیسکلی یہ جو ترمیمی بل ہے یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، جسے اسپیکر قومی اسمبلی نے منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو آلریڈی بھیج دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جناب وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کی جو فیملیز ہیں ان کے لیے 50 لاکھ روپے سپورٹ پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر قانون اعظم رضی تارڑ نے کہا کہ ملکی مسائل میں اہم معاملہ لاپتہ افراد کا ہے، اس معاملے پر کئی سالوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن کہ لوگوں کے لاپتہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ لاپتہ افراد کے معاملے پہ صرف ایجنسیاں ہی ملوث نہیں ہیں، لاپتہ افراد کی تعداد کیا ہے اور اس میں ریاست کے ادارے کس حد تک ملوث ہیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ کے ذریعے ڈائریکشن دی، جس کے بعد لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن بنا ہے۔ تو ایک یہ نیا سلسلہ جو ہے اب شروع کیا جا رہا ہے کہ ان فیملیز کو جو ہے فائنینشلی سپورٹ کیا جائے گا۔ اب رؤوف حسن صاحب کے اوپر آ جائیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کے حوالے سے بارودی مواد کیس، اس سلسلے میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا ان کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق۔ تو پروسیکیوٹر راجہ نوید نے جو ہے ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کا متن پڑھا۔ رؤوف حسن کے مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی آج استدعا کی گئی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی چھاپے مارے گئے لیکن بدقسمتی سے مزید ملزمان تک رسائی فی الحال حاصل نہیں ہو سکی، ساتھ ہی ملزمان کے نام معلوم کرنے ہیں۔ رؤوف حسن کی کسٹڈی درکار ہے تاکہ ملزمان تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ ان کے وکیل علی بخاری صاحب نے اپنے دلائل میں کہا کہ رؤوف حسن سے بارود کی برآمدگی نہیں ہوئی، سی ٹی ڈی نے ریڈ کیا، 2 روز سے رؤوف حسن کو کسٹڈی میں رکھا ہے۔ پروسیکیوٹر سے پوچھے رؤوف حسن کا مقدمے میں کردار کیا ہے۔ رؤوف حسن کو پیکا ایکٹ عدالت نے جیل بھیجا تو سی ٹی ڈی گرفتار کرنے پہنچ گئی۔ رؤوف حسن کا تو اس مقدمے میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، اگر عدالت کو لگے کہ پولیس نے کیس میں غلط گرفتار کیا تو مچلکوں پر بھی ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ علی بخاری نے کہا کہ رؤوف حسن 10 منٹ گراؤنڈ فلور پر کھڑے رہے، سیڑھیاں چڑھنے کے بھی قابل نہیں، 2 دن دوا نہ کھائیں تو رؤوف حسن ویسے ہی مر جائیں گے۔ جیل ڈاکٹر نے رؤوف حسن کا معائنہ کرنے سے معذرت کر لی ہے، پیمز ہسپتال لے جانا پڑا، استدعا ہے کہ رؤوف حسن کو کیس سے ڈسچارج کیا جائے۔ علی بخاری نے کہا کہ پروسیکیوٹر کا شکریہ کہ انہوں نے مانا کہ رؤوف حسن دہشت گرد نہیں ہے۔ اس پہ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم نے دہشت گردی کے لیے فائنینسنگ تو کی ہے نا۔ بعد میں ان کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا اور انہیں سی ٹی ڈی کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اب یہ میرے خیال میں اب اگلی دفعہ جو ہے وہ ان کو جسمانی ریمانڈ نہیں ملے گا، اس معاملے میں بھی وہ شاید موسٹ پروبلی جوڈیشل کے اوپر چلے جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر احمد وقاص ججوا، ان کی درخواست سے ضمانت کے اوپر جو ہے وہ بھی اے ٹی سی کے اندر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو ہے وہ سماعت ہوئی۔ اس میں وکیل ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری ایڈوکیٹ جو ہے وہاں پہ پیش ہوئے۔ ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا کہ جی احمد وقاص ججوا کے خلاف جو وقوع بنایا گیا ہے وہ مزے کا خیز ہے، ان کو صبح 4 بجے گھر کا دروازہ توڑ کر اغوا کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ بازیاب کرانے کا حکم دیتی ہے، تو اسی دوران انسداد دہشت گردی عدالت سے احمد وقاص کا ریمانڈ لے لیا جاتا ہے۔ قانون کے مطابق برآمد ہونے والا اسلحہ بارود کا فورینزک ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے کہ بارود قابل استعمال تھا یا نہیں تھا۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ NFSA کی رپورٹ کے آنے تک احمد وقاص جنجوا کو جیل میں رہنے دے، رپورٹ آنے کے بعد اگر احمد وقاص کا تعلق واضح ہو جاتا ہے تو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے، تب تک مشروط ضمانت جو ہے وہ دیتے ہیں۔ بعد میں ان کی مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شہباز گل کے جو بھائی لاپتہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی بازیابی کے لیے بھی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی۔
وہاں پہ عدالتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کا عدالتی آرڈر وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھنے کا حکم دیا. شہباز شریف کے مغوی بھائی کو 6 اگست تک بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کیا جائے، یہ حکم دیا گیا تھا. عدالت نے ہدایت کی کہ ہائی کورٹ کا رجسٹرار آفس عدالتی آرڈر وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تک پہنچانا جو ہے اسے یقینی بنائے. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ادارے جب کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، یہ سب سے خطرناک صورتحال ہوتی ہے. ریاست کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ بندہ کہاں ہے، لیکن ہم کچھ کریں گے بھی نہیں. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جی شہباز گل عمران خان کی حمایت میں ویلاگز کرتا ہے. شہباز گل نے بتایا کہ ایجنسیوں نے انہیں کہا ہے کہ تمہارا بھائی ہمارے پاس ہے. شہباز گل کو کہا گیا کہ عمران خان کی حمایت میں ویلاگز کرنا بند کر دو. جج صاحب نے کہا کہ وزارت دفاع کی ہمت ہے کہ وہ ان معاملات میں جائے. اب اگر ہم سخت آرڈر کریں تو ہم ججز کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے. عبدالرحمان میرے پاس چیمبر میں آنا، یہ اب جو وہاں پہ وکیل موجود ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ عبدالرحمان میرے پاس چیمبر میں آنا، میں اپنی ڈگری آپ کو دکھا دوں گا، اصل ہے. آ جانا، میں خود آپ کو دکھاؤں گا، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پرانی ہائی کورٹ کی عمارت میں میری ڈگری دیوار پر لگی ہوئی تھی. اب یہ جسٹس گل حسن جو ہیں، ان کی ڈگری کے حوالے سے پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیے گا میرے پاس چیمبر میں آپ کو اپنی ڈگری دکھا دوں گا. عدالت نے کہا کہ 10 دن پہلے درخواست دائر ہوئی، حکومت نے اب تک کیا کیا ہے. آج میں نے جو آرڈر کروں گا وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا جائے. آئی جی کو کہنا تو بے فائدہ ہے، وزیر بھی کیا کر سکتے ہیں، یہ ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں. وکیل نے کہا کہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر مغوی کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا. اس موقع پہ اسٹیٹ کونسل عبدالرحمان نے کہا کہ اداروں کی رپورٹس کے مطابق مغوی ان کی حراست میں نہیں ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئی ایس آئی نے رپورٹ دی ہے کہ مغوی ان کے پاس نہیں، ایم آئی نے وقت مانگا ہے. جج صاحب نے کہا کہ پہلے بندہ اٹھانے کے لیے ایس ایچ او کو کہا جاتا تھا، اب حکومت پاکستان خود پالیسی کے مطابق یہ کرتی ہے. اسٹیٹ کونسل صاحب آپ اس عدالت کے جذبات کس کو بتائیں گے؟ اسٹیٹ کونسل عبدالرحمان نے کہا کہ میں چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو خود بتاؤں گا. اس پہ عدالت نے کہا کہ وہ کیا کر لیں گے، پھر ہم نے ان کے ہی خلاف آرڈر کرنے ہیں، ان کو ہماری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنی موٹی کھال ہے، عدالتیں اب کیا کر سکتی ہیں. جج صاحب نے کہا کہ عدالتی کارروائی سے متعلق سیکرٹری داخلہ کو بھی آگاہ کیا جائے. عدالت نے وزارت داخلہ کے نمائندے سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ خرم آگاہ کو کہیں کہ اس کیس کو سنجیدگی سے دیکھیں. بنتا تو گارنٹی دے کر باہر نکل آئے گا، لیکن آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور اگر میرے احساسوں کی تفصیلات چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. بعد میں کیس کی سماعت جو ہے وہ 6 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. ثاقب بشیر صاحب جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا نادرہ ڈی جی کی ڈگری تصدیق نہ کرنے کے خلاف کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے غیر معمولی ریمارکس انہوں نے بھی شیئر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی کسی کی بات نہیں مانی ہوگی، نہ تو ڈگری تصدیق نہیں ہو رہی ہوگی. کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں جج ہم سے معاملہ طے کر لے، سب ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جج صاحب کی ڈگریوں کے متعلق جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسکشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ حافظ فرحت عباس جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے انہیں پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ شکر گزار ہوں. اور فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے 25 لوگ مسنگ پرسنز ہیں، کسی کو پرواہی نہیں ہے، سپریم کورٹ گئے نہیں، سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج نہیں ہوا. دوسرا، تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو حکومت کے ساتھ مل کر عدلیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. جسٹس عالیہ نیلم جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی ابھی آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو پٹیشن گئی ہے حامد خان گروپ کی، جو لوگ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے لاہور ہائی کورٹ کو کمزور کرنے کی، کیونکہ وہاں وہ چیف جسٹس بیٹھی ہیں جو ڈکٹیشن پر کام نہیں کر رہی، اور ان کے خلاف پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. بیسکلی حامد خان گروپ کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم کو جو ہے وہ سینیورٹی کا رول جو ہے وہ بائی پاس کرتے ہوئے چیف جسٹس بنایا گیا ہے، اور ان کی تعیناتی جو ہے اس کو بیسکلی اس پہ اعتراض کیا گیا ہے. تو فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ چیف جسٹس بنی ہیں، اور انہوں نے ابھی حالیہ جو ٹریبیونلز بنے ہوئے تھے پنجاب کے، اس سلسلے میں پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ جو پچھلے جو چیف جسٹس ٹریبیونلز بنا گئے تھے جن ججز کے حوالے سے، وہی اپنا کام کریں گے، ان کو چینج نہیں کیا جائے گا. لیکن اب جو ہے وہ انہی چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ حامد خان گروپ کی جانب سے یہ ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے ان کے خلاف. تو چیف جسٹس ان کا، فواد چودھری صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا جا رہا ہے. کہ ظاہری بات ہے جب آپ کی پارٹی کی طرف سے یا آپ کے گروپ کی طرف سے اس طرح کی پٹیشن آ رہی ہے تو آپ کو پی ٹی آئی کے خلاف کیا جا رہا ہے، تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر ہیں جناب شکیل خان صاحب، انہوں نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں اس وقت 2 حکومتیں چل رہی ہیں. ایک الیکٹڈ حکومت ہے جو لوگوں کے ووٹ سے جیت کر آئی ہے، جسے علی امین گنڈاپور لیڈ کر رہے ہیں. دوسری ایک نان الیکٹڈ حکومت جسے نان الیکٹڈ اور غیر سیاسی لوگ چلا رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ عمران خان سے کل اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. عمران خان نے ہدایت کی کہ آپ کو پریس کلب جا کر کابینہ کے تمام ممبرز کو واضح پیغام دینا ہے. وزراء اور بیوروکریسی کو بتائیں کہ کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے, جہاں کرپشن ہوگی متعلقہ وزیر ذمہ دار ہوگا. اب یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نان الیکٹڈ گورنمنٹ کون سی ہے خیبر پختونخوا میں؟ میرے خیال میں تو ان کے بجائے ڈائریکٹلی گنڈا پور صاحب کو آ کے کہہ دینا چاہیے نا. گنڈا پور صاحب کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے. انہوں نے کہا بھائی جان میری حکومت ہی نہیں چل رہی, میرے علاوہ ایک اور حکومت یہاں پہ بنی ہوئی ہے. تو گنڈا پور صاحب کو اعتراض کرنا چاہیے. وہ کیوں نہیں اعتراض کرے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں. سوچنے کی بات ہے نا. اچھا جی, اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں احتجاج کی درخواست پر عدالتی حکم کے باوجود فیصلہ نہ ہونے پر پی ٹی آئی کی توہین عدالت کارروائی کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عامر مسعود مغل کی درخواست پر فیصلہ سنایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ عدالت کی کسی آبزرویشن کی خصوصی طور پر خلاف ورزی نہیں کی گئی. جسٹس سمن رفت امتیاز نے ضلعی انتظامیہ کو پی ٹی آئی احتجاج کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی. پی ٹی آئی کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے 29 جولائی کو احتجاج کی درخواست پر بروقت فیصلہ نہیں کیا, اور پی ٹی آئی نے سیکرٹری داخلہ خرم آغا, چیف کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور آئی جی کے خلاف جو ہے وہ درخواست دائر کی تھی. بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست جو ہے وہ آج مسترد کر دی گئی. اس کے علاوہ جناب مہنگائی اور بجلی بلوں میں ٹیکسز کے خلاف راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ 8ویں روز بھی جاری ہے. ملک میں بجلی کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے, بیجا ٹیکسز اور آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کے حوالے سے جو ہے وہ 10 مطالبات پر عمل کے لیے 8واں روز ہے جماعت اسلامی کا یہ دھرنا جو ہے وہ جاری ہے. 2 ادوار اب تک جو ہے وہ پاکستان جماعت اسلامی کے اور پاکستانی حکومت کے جو ہے وہ ہو چکے ہیں, لیکن وہ بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں ابھی تک. اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان حماس کے سربراہ کی نماز جنازہ کے لیے جو ہے وہ قطر روانہ ہو گئے ہیں, جو کہ رات کو واپس جو ہے وہ دھرنا گاہ میں واپس پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے جماعت اسلامی کی گرفتار رہنماؤں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور محکمہ داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے مقامی رہنماؤں اور ورکرز کی رہائی کا فیصلہ وفاقی حکومت کی سفارش کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک افسوسناک خبر آج آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ نجی ہسپتال کے مالک اور پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبرز ڈاکٹر شاہد صدیق, انہیں جناب ویلنشیا ٹاؤن میں جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد کے باہر انہیں قتل کر دیا گیا. نامعلوم حملہ آوروں نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو جو ہے 4 گولیاں ماری ہیں, اور بعد میں پولیس نے جو ہے وہاں سے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دی ہیں. ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ یہ واقعہ اس کے پیچھے کون ہے, پولیس اس وقت اس کی تحقیقات کر رہی ہے, لیکن یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. کچھ کھیل کے میدان سے بھی خبریں شامل کرتے ہیں. پیرس اولمپکس میں میڈلز کی جنگ جاری ہے, تاہم پاکستان کی نمائندگی کرنے والی فائقہ ریاض اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں. فائقہ ریاض 100 میٹر دوڑ کے ابتدائی راؤنڈ میں ان کی ٹائمنگ جو ہے 12.49 رہی, اور اپنی ہیٹ میں جو ہے وہ 6 نمبر پر رہی ہیں. فائقہ ریاض نہ ہیٹ میں ٹاپ 10 میں رہیں اور نہ اگلے 5 مجموعی بہترین پلیئرز میں جو ہے وہ آ سکیں. دس واز ایکسپیکٹڈ آبویسلی. ہمارا جو لیول ہے وہ کافی دور ہے ابھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے, لیکن پھر بھی میں اپریشیٹ کروں گا اس بات کو کہ پاکستان کی طرف سے خاتون نے کم از کم جا کے اولمپکس میں یہ پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور یہ اس کو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. میں پچھلے ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی سوئمرز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی کنٹروورسی ایک چل رہی تھی. ایسے لوگ جن کو پتہ بھی نہیں ہے سوئمنگ کے بارے میں, نہ ان کو کھیلوں کے بارے میں پتہ ہے, وہ ان کا سوئمرز کا مذاق اڑا رہے تھے کہ شکر کریں ڈوب تو نہیں گیا. اتنی کو گھٹیا بات ہے, اتنی کو چھوٹی سوچ ہے کہ آپ پاکستانی کھلاڑیوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسی سوچ رکھیں. آپ میں اگر اتنا تپڑ ہے تو آپ اپنی اولاد کو تیار کر لیں, یا اپنی اولاد کو کوئی سپورٹس مین بنا لیں. اگر آپ اتنی سمجھتے ہیں کہ جناب اے جڑے گئے نا انہیں نکمے گئے نا, تو اسی پر تیار کر لو. آپ لوگوں نے کیا کبھی؟ آپ لوگوں نے کبھی اپنے گھر میں جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, جو گیمیں فون کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ ان کو ہم سپورٹس مین بنا لیں؟ نہیں سوچا نا. تو جو ہے جیسا ہے اس کی قدر کریں, وہ جیسا بھی ہے. وہ میں کہتا ہوں وہ ٹاپ 1000 میں آئے, اس کی 1000ویں پوزیشن ہے وہ پاکستانی. وہ پاکستانی کھلاڑی ہے, وہ پاکستانی پرچم لے کر گیا ہوا ہے, وہ کوالیفائی کر کے گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ میں اتنا تپڑ ہے تو آپ اس سے بہتر پرفارم کر کے دکھا دیں. آپ چلے جائیں, چاند تسی بھی کوئی نہیں چاڑ لینا, آپ سے بھی کچھ نہیں ہونا, مجھے پتہ ہے اس بات کا. لیکن ہماری عادت ہے نا, ہمارا تو ایک وہ نیشنل کھیل ہے ہمارا کہ تنقید کرو, کوئی بھی جائے اس پہ تنقید کرو, پاکستان کو کوئی بھی ریپرزینٹ کر رہا ہو اس پہ تنقید کرو. تو شرم والی بات ہے, لٹرلی شرم. مجھے فخر ہے, مجھے پاکستان کے ہر اس کھلاڑی پہ فخر ہے جس نے پاکستان کا جھنڈا پہن کے اولمپکس کے اندر ہمیں ریپرزینٹ کیا ہے, ارریسپیکٹو اس کی کیا پوزیشن آئی ہے. ہو سکتا ہے اگلی دفعہ بھی نہ آئے, ہو سکتا ہے اگلے 50 سال نہ آئے, لیکن میرے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ پاکستان کا کھلاڑی ہے, وہ کہیں بھی جائے گا وہ میرا جھنڈا لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے اندر اتنا ہے نا, آپ میں اتنا دم خم ہے, تو پہلے اپنی اولاد کو تیار کر لیں, اس کو انٹرنیشنل کھلاڑی بنا لیں,
اور اگر وہ جا کے پرفارم کر لینا پھر آپ کی تنقید میں سننے کے لیے تیار ہوں. باقی جو یہ کام نہیں کر سکتا براہ مہربانی تنقید نہ کریں, براہ مہربانی. اس کے علاوہ جناب جیو نے ایک خبر جو ہے وہ رپورٹ کی. انہوں نے کہا پاکستان کرکٹ بورڈ نے امریکہ میں T20 ورلڈ کپ کے دوران ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے کرکٹرز کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور چیئرمین محسن نقوی کے خلاف منظم مہم جو ہے وہ چند کرکٹرز کی جانب سے چلائی جا رہی ہے, لیکن PCB نے دباؤ کے بغیر کرکٹرز کے خلاف پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایک سابق کپتان پر مشتمل کمیٹی سینئر مینیجر وہاب ریاض, مینیجر منصور رانا اور ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی رپورٹس پر کارروائی کریں گے. وقار یونس اس عمل کا حصہ ہوں گے اور قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے حوالے سے 3 رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا. ایک رپورٹ آزادانہ انٹیلیجنس سے تیار کروائی گئی ہے. PCB ڈسپلنری کمیٹی ان رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لے گی. کمیٹی کے سربراہ ایک سابق کپتان کو مقرر کیا جا رہا ہے جو براہ راست کارروائی کی نگرانی کریں گے. کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں کھلاڑیوں کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے کہ جبکہ حتمی سفارشات پر عمل درآمد میں وقار یونس اور محسن نقوی بھی جو ہے وہ شامل ہوں گے. تو میرا خیال میں وہ جو سرجری کی باتیں سن رہے تھے نا, اب وہ سرجری غالباً شروع ہونے والی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر. دیکھتے ہیں کہ وہ سرجری کہاں تک جاتی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.